اچھا بھائی، آج ہم نحمیر شروع کریں گے اور ہمارے اساتذہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کتاب کے آغاز میں دعا پڑھتے ہیں، استاد پڑھتا ہے اور طلباء ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی اللہم صل علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی اللہم صل علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی اللہم صل علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وبارک وسلم۔ ربنا ربنا یسر لنا یسر لنا ھذا الکتاب هذا الكتاب ولا تعسرہ ولا تعسره وتممہ بالخیر وتممه بالخير وبک نستعین وبك نستعين یا فتاح یا علیم۔ يا فتاح يا عليم۔ ربنا ربنا یسر لنا يسر لنا ھذا العلم هذا العلم ولا تعسرہ ولا تعسره وتممہ بالخیر وتممه بالخير وبک نستعین وبك نستعين یا فتاح یا علیم۔ يا فتاح يا عليم۔ ربنا ربنا یسر لنا يسر لنا ھذا الکتاب هذا الكتاب ولا تعسرہ ولا تعسره وتممہ بالخیر وتممه بالخير وبک نستعین وبك نستعين یا فتاح یا علیم۔ يا فتاح يا عليم۔ آمین 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 ثم آمین۔ ثم آمین۔ اللہم صل علی اللہم صل علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی اللہم صل علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی اللہم صل علی سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ وبارک وسلم۔ اچھا بھائی، آج ہم نحمیر شروع کر رہے ہیں اور یہ سینکڑوں سال قدیم نہایت پیاری اور بڑی مفید کتاب ہے، اور اس میں جس طرح میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، جس طرح ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے، لمبی بحث نہیں فرماتے، کیونکہ یہ ابتدائی درجے کے طلباء کے لیے کتاب ہے۔ اگر تقریر کی جائے تو اس کے اندر بڑی لمبی لمبی تقریر کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ 20-30 صفحوں کے اندر مصنف نے پورے علم نحو کو بند کر دیا ہے، یوں سمجھو دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اور اس میں صرف علم نحو کا تعارف انہوں نے کروایا کہ بالکل جو ابتدائی طالب علم ہو اس کو نحو کا کچھ تعارف ہو جائے، نحو کی کچھ اصطلاحات کا پتہ چل جائے، کچھ چیزوں کا پتہ چل جائے، بس تعارف ہو جائے، پھر صحیح طریقے سے نحو جو ہے وہ آگے ہدایت النحو میں آتی ہے بھائی۔ لیکن یہ کتاب جب طالب علم پڑھتا ہے، چند ماہ گزر جاتے ہیں اس میں، تو اس کو نحو کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقفیت ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں،
مرفوع کیا ہوتا ہے، منصوب کیا ہوتا ہے، مجرور کیا ہوتا ہے، اور علم نحو میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، کچھ مختصر تھوڑا سا تعارف ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے ساری چیزیں ذکر کی، لیکن ابتدائی درجے کے اعتبار سے بالکل صرف مختصر چیز ذکر کی، صرف تعارف کروایا، میں نے بتلایا۔ اب باقی استاد کی مرضی ہے، اس میں تقریر کرنا چاہے تو خوب لمبی تقریر کر دے، بھائی نحو کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، انہوں نے 2-4 جملوں میں جو بات کی ہوئی ہے، استاد چاہے تو اس پہ مہینہ لگا دے، اتنی تفصیلات بیان کرے۔ لیکن ہمارے اساتذہ ابتدائی طلباء کو جیسے یہ کتاب لکھی مختصر گئی ہے، وہ سبق بھی اسی طرح مختصر ہی پڑھاتے تھے کہ بس طالب علم آسانی سے سمجھ جائے، اس کو تعارف ہو جائے، وہ اس کو آرام سے یاد کر لے، اس پہ ذرا بھی بوجھ نہ پڑے، بھائی ذرا بھی بوجھ۔ تو ہم بھی اسی طرح چلیں گے، بس مختصر باتیں ہوں گی، آسان آسان باتیں ہوں گی، آپ کو نحو کی بنیاد کا پتہ چل جائے، نحو کی کچھ اصطلاحات سے تعارف ہو جائے، نحو کے ساتھ آپ کی تھوڑی بہت مناسبت ہو جائے، پھر آگے ہدایت النحو کے اندر خوب تفصیلات آ جائیں گی، پھر اس کے بعد قافیہ پڑھیں گے، اس سے اگلے سال تو اس میں اور زیادہ تفصیلات آ جائیں گی، پھر اس سے اگلے سال انشاءاللہ شرح جامی پڑھیں گے تو وہاں پوری تفصیل وہ بیان کریں گے۔ تو یہاں صرف ہم مختصراً پڑھیں گے جیسے پرانے اساتذہ کا طریقہ تھا بھائی۔ اور یہ بہت پیاری کتاب ہے بھائی، بہت پرلطف کتاب ہے، اور فارسی زبان میں ہے۔ اب تو فارسی کا ذوق ختم ہو گیا، اکثر جگہ اردو میں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، نحمیر کے اردو ترجمے آ گئے ہیں، وہ پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن جو لطف فارسی میں ہے، فارسی میں اسی طرح عربی میں لمبی بات کو مختصر لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اردو میں جب اسی بات کو بیان کیا جائے تو لمبی بات کرنا پڑتی ہے، اور وہ لطف نہیں رہتا جو اصل کتاب کا لطف ہے۔ تو ہم فارسی ہی کی کتاب جو ہے اسی میں سے پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کی فارسی کے ساتھ بھی مناسبت ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے فارسی تو بڑی آسان ہے، اردو جیسے ہی الفاظ اکثر استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر بھائی۔ ہاں اگر آپ پریشان ہوں گے کہ یہ فارسی ہے پھر آپ کو مشکل لگے گی، لیکن اگر آپ یہ سوچیں اس کے تو اکثر لفظ اردو جیسے ہیں، یہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، یہ والا ایک نیا لفظ ہے، یہ والا ایک نیا لفظ ہے، یہ تو جب اس طرح آپ پڑھیں گے آپ کو بالکل آسان معلوم ہوگی، اور جو نیا لفظ آتا جائے فارسی کا وہ آپ یاد کرتے جائیں، تھوڑی سی 1-2-4 دفعہ اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ زبان پر بھی رواں ہو جائے گا، اور فارسی سے آپ کی مناسبت بھی بڑھتی چلی جائے گی بھائی۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں انشاءاللہ مختصر چلیں گے، ہاں تفصیلات زیادہ ذکر نہیں کریں گے، ہاں جہاں ضرورت ہوئی تھوڑی بہت وہاں میں بیان کروں گا بھائی۔ اور دوسرا مصنف کے حالات ذکر کیے جاتے ہیں بھائی، تو مصنف کے احوال میں صرف اتنا یاد رکھیں کہ نحمیر کے مصنف جو ہیں وہ میر سید السند ہیں، میر میم یا را، میر سید السند، میر سید السند، یاد رہے گا یہ نام، میر سید السند، یا انہی کو میر سید شریف بھی کہتے ہیں، میر سید الشریف، کبھی میر کا لفظ ساتھ نہیں بھی ملاتے، اس کے بغیر بھی کہہ دیتے ہیں سید السند یا سید الشریف یا سید شریف، جس انداز میں بھی آپ بول لیں گے۔ یہ جو ہیں اس نام سے یہ مشہور ہیں، اور ان کا اصل نام جو تھا وہ علی تھا، علی ابن محمد ابن علی، یعنی ان کا نام تھا علی، والد کا نام محمد اور دادا کا نام پھر علی تھا، تو علی ابن محمد ابن علی، تو یہ البتہ مشہور میر سید السند اور میر سید الشریف سے ہیں بھائی۔ اور یہ 8ویں صدی کے عالم ہیں، 8ویں-9ویں صدی، 740 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کتنے ہجری میں؟ 740 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ 8ویں صدی کے عالم ہیں۔ آپ کہیں گے بھئی 740 میں اس پیدائش ہوئی ہے تو یہ تو 7ویں صدی کے عالم ہوئے، نہیں بھائی، 700 کا کیا مطلب ہے؟ 700 کا مطلب ہے 700 سال پورے ہو گئے، اب 701 یہ 8ویں صدی شروع ہو گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 600 سے لے کر 700 تک یہ تھی 7ویں صدی،
اور 700 سے لے کر 800 تک یہ کون سی صدی ہے؟ یہ 8ویں صدی ہے. یہ کیا ہے؟ تو یہ 740 میں یعنی 8ویں صدی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 816 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے 76 سال کی عمر میں. تو یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت قیمتی کتابیں انہوں نے لکھی، بہت پیاری کتابیں لکھی. یہ نحمیر اتنی پیاری اور اتنی یعنی پرلطف کتاب ہے کہ آپ انشاءاللہ جب ایک دفعہ پڑھیں گے اس کی لذت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. اتنی پرلطف کتاب ہے اور بالکل آسان آسان باتیں کرتے ہیں جیسے بچوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ کتاب انہوں نے لکھی بچوں کے لیے ہے، ابتدائی طلباء کے لیے لکھی ہے بھائی. تو مصنف کا نام کیا ہے؟ میر سید السند. اور کس نام سے مشہور ہیں؟ میر سید شریف. اور اصل نام کیا ہے؟ علی ابن محمد ابن علی. اور یہ کس صدی کے عالم ہیں؟ 8ویں صدی کے، اور 9ویں صدی کے آغاز میں ان کا انتقال ہوا. پیدائش کیا؟ 740 ہجری اور وفات کیا؟ 816 ہجری. یاد رکھنا بس یہ 2-3 باتیں مصنف کی آپ نے یاد رکھنی ہیں، بھولنی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں زیادہ احوال میں نہیں بیان کرتا، بس مختصرا. اب یہ علم نحو کے اندر ہے کتاب، تو یہاں اساتذہ پھر علم نحو کی تعریف بھی کرواتے ہیں، اس کا موضوع بھی، اس کی غرض و غایت بھی. بھائی اتنی تفصیل میں نہیں بیان کروں گا، یہاں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. بس اتنا یاد رکھو کہ علم نحو کے ذریعے عربی ٹھیک طرح بولنا اور لکھنا انسان سیکھ لیتا ہے. کس کے ذریعے؟ علم نحو کے ذریعے. یوں کہیں علم نحو کے ذریعے عربی بولنے اور لکھنے میں غلطی سے انسان بچ جاتا ہے. علم نحو کے ذریعے بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی غلطی. اگر آپ نحو کے ماہر ہوں گے تو آپ عربی بولنے میں بھی غلطی نہیں کریں گے اور عربی لکھنے میں بھی. بس یہ یاد رہے گا بھائی. علم نحو کا کیا فائدہ؟ کہ یہ انسان کو عربی بولنے اور لکھنے میں غلطی سے بچاتا ہے. بس اتنا یاد رکھیں، آسان سی بات ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اب آئیے دیکھیے بھائی کتاب پر. کہتے ہیں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین. اما بعد بداں ارشدک اللہ تعالی کے ای مختصر است مضبوط در علم نحو کے مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نماید و بزودی در معرفت اعراب و بنا و سواد خواندن توانائی دہد بتوفیق اللہ تعالی و عونہ. اچھا جی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ کہ کتاب کے آغاز میں بسم اللہ لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد الحمدللہ کا ذکر کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں بھی آغاز میں بسم اللہ ہے اور پھر الحمدللہ ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے بھائی. الحمدللہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین رب کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، اور عالمین جہان بھائی. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. والعاقبۃ للمتقین عاقبت کہتے ہیں انجام کو، کسی چیز کا انجام، کسی چیز کا آخر، کسی چیز کا جو نتیجہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عاقبت. تو انجام بھائی. والعاقبۃ للمتقین وہ انجام جو ہے یعنی اچھا انجام جو ہے للمتقین متقیوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ متقی. متقی کہتے ہیں اس شخص کو جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو.
جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اور انجام، توجہ رکھنا بھائی ترجمے پہ، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انجام تو سب کا ہوگا، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے گناہوں سے بچنے والا ہو، چاہے گناہوں سے نہ بچنے والا ہو، سب کو کوئی نہ کوئی اس کے نتیجہ ملے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. اگر گناہ کیے ہیں تو سزا ملے گی، اور اہل ایمان میں سے ہے اور نیک عمل کیے ہیں تو جنت میں جائے گا. تو انجام تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ ہوگا. پھر کیا معنی والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام جو ہے پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو جواب یہ کہ یہاں مضاف محذوف ہے. ایک جواب یہ کہ وخیر العاقبۃ، اچھا انجام جو ہے للمتقین کس کے لیے ہوگا؟ متقیوں کے لیے. اب بات بن گئی کہ اچھا انجام کس کا ہوگا؟ متقیوں کا ہوگا. گناہوں سے جو بچنے والے ہیں ان کا اچھا انجام ہوگا، ان کو آخرت میں اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. یا دوسرا جواب یہ کہ یہ جو العاقبت میں الف لام ہے، العاقبت، اس سے مراد اچھا انجام ہے. کیا مراد ہے؟ ہاں، تو والعاقبت وہ والا انجام، یعنی اچھا انجام کس کا ہوگا؟ متقیوں کا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ چاہیں یہاں خیر کا لفظ مضاف محذوف نکال لیں اور پھر عبارت یوں بن جائے گی وخیر العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. یا یوں کہیں کہ یہ جو الف لام ہے، یہ آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، الف لام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی العاقبت میں الف لام کے ذریعے ہر انجام کی طرف نہیں اشارہ، خاص اچھے انجام کی طرف اشارہ ہے، وہ مراد ہے اس سے. تو العاقبت کا معنی کر لیں گے اچھا انجام. کون سا انجام؟ اگر کوئی کہے کہ بھئی اچھا انجام کہاں سے ترجمہ آپ کر رہے ہیں، آپ کہیں گے بھئی جو یہ الف لام ہے اس سے ذریعے اچھے انجام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ مراد ہے. تو کہتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام جو ہے متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. والصلاۃ والسلام، صلاۃ کا معنی ہے رحمت، والصلاۃ والسلام، اور رحمت اور سلامتی ہو علی خیر خلقہ، اس پر جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں. خیر خلقہ، خلقہ اے خلق اللہ تعالی، خالق کون ہے؟ اللہ تعالی ہیں. تو خلق ہی کی ہا ضمیر کس کو راجع؟ جو لفظ اللہ پیچھے لفظ گزرا ہے بھائی، جو اللہ خیری بہترین، خلقی ہی اس کی مخلوق، اس اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بہترین ہے، ان پر کیا ہو؟ رحمت ہو اور سلامتی ہو. محمدین، یعنی کہ محمد پر جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، وآلہ، اور ان کی آل پر، یہ آلہ کی ہا ضمیر محمد کو راجع، وآلہ، اور ان کی جو آل ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے. آل کا کیا معنی؟ آل کے علماء نے مختلف معانی کیے ہیں، بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ آل محمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، یعنی اہل ایمان مراد ہیں. کون مراد ہیں؟ اہل ایمان مراد ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی ہو، وآلہ، اور حضور کے پیروی کرنے والوں پر بھی، اجمعین، سارے کے سارے، حضور کی جو پیروی کرنے والے ہیں ان سب کے سب پر رحمت اور سلامتی ہو. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ پھر سنیں بھائی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے. والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ، اور رحمت اور سلامتی ہو
اس پر جو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، یعنی کہ محمد پر، وآلہ اجمعین، اور ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں سب کے سب پر، ان پر بھی کیا ہو؟ رحمت اور سلامتی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، یہ تو کتاب کی شروع میں وہ حمد بھی لے آئے اور صلاۃ و سلام بھی لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آگے دیکھیے بھائی، اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، بدعاں، جان لے تو، بدعاں، یہ با الگ ہے اور یہ دان یا داں یہ امر ہے، امر۔ دانستن کا معنی ہوتا ہے جاننا، فارسی زبان میں دانستن کا کیا معنی؟ جاننا، اور اسی سے ہے دانا، اردو میں بھی بولتے ہیں دانا، وہ بڑا دانا انسان ہے، یعنی بڑا عقل مند ہے، جاننے والا ہے۔ اور اسی سے امر کیا ہے؟ دان، تو جان لے، تو جان لے، اور یہ با ساتھ ملاتے ہیں اس کے، تو بدعاں، تو جان لے۔ اب دیکھو، یہ کتاب انہوں نے طلباء کے لیے لکھی۔ یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب طلباء کو سبق پڑھانے لگتے تھے تو ساتھ شروع میں ان کو دعا بھی دیتے تھے، دعا بھی دیتے تھے۔ اب دیکھو، کتاب شروع کرنے لگیں تو ساتھ ہی دعا دیں گے۔ دیکھو، ارشدک اللہ تعالی، ارشد یرشد، ارشاد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، کسی کو سیدھا راستہ دکھلانا۔ ارشدک اللہ تعالی، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ جان لے اے طالب علم، کیا جان لے؟ وہ بات ابھی آگے آنے والی ہے کہ یہ بات جان لے کہ این مختصر است، کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے، مختصر رسالہ ہے، لیکن درمیان میں دعا دے دی، ارشدک اللہ تعالی، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اما بعد، حمد، اما بعد یعنی حمد و صلاۃ کے بعد، بدعاں، تو جان لے، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تیری رہنمائی فرمائے کہ این مختصر است، یہ ایک مختصر کتاب ہے۔ فارسی میں یاد رکھو، ایک کا معنی ادا کرنے کے لیے عموماً کسی اسم کے آخر میں بڑی یا بڑھا دیتے ہیں۔ کتاب، اگر میں کہنا چاہوں ایک کتاب تو کہوں گا کتابیں۔ قلم، اگر میں کہنا چاہوں ایک قلم تو کہوں گا قلمیں، قلمیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں بھی مختصر یعنی چھوٹی سی، مختصر، یہ اصل میں کیا تھا؟ مختصر، این مختصر، یہ کیا ہے؟ ایک مختصر کتاب ہے۔ اور است کا معنی ہوتا ہے فارسی میں ہے، تو اس مختصر کو اب است کے ساتھ جوڑ دیا، اور است کا حمزہ شروع میں جو الف تھا حمزہ گرا دیا، کیا بن گیا؟ مختصر است، این مختصر است، یہ ایک مختصر کتاب ہے، یہ ایک مختصر رسالہ ہے۔ مضبوط، مضبوط کا معنی ہے اردو والا مضبوط نہیں، اردو میں تو مضبوط کہتے ہیں جو سخت ہے، لیکن فارسی میں مضبوط کہتے ہیں ضبط کی ہوئی، یوں کو لکھی ہوئی، جس کو لکھا گیا ہو، ضبط کیا گیا ہو، یوں کو مرتب کیا گیا ہو، ترتیب دیا گیا ہو۔ تو یہاں مضبوط کا معنی کر لیں لکھا ہوا، کہ این مختصر است، یہ ایک مختصر کتاب ہے، مضبوط در علم نحو، یہ لکھی گئی ہے کس علم میں؟ علم نحو۔ در کا معنی ہے میں، مضبوط در علم نحو، یہ لکھی گئی ہے کس میں؟ علم نحو میں۔ یہ میں کا معنی، یہ کس کا کر رہا ہوں ترجمہ؟ در، ہاں، مضبوط، کہ این مختصر است، یہ ایک مختصر کتاب ہے، مضبوط در علم نحو، جو کہ علم نحو میں لکھی گئی ہے، کہ مبتدی را، مبتدی یعنی ابتدائی طالب علم، ابتدا کرنے والا، کہ مبتدی را، دیکھا بتلا دیا، یہ میری کتاب ابتدائی طالب علم کے لیے ہے۔ جب طالب علم ابتدائی ہے، معلوم ہو استاد کو بھی زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی چاہیے، بس مختصر اس کو پڑھا دے کہ اس پر بوجھ بھی نہ بنے اور نحو سے اس کا بہترین تعارف ہو جائے۔ بھائی کہتے ہیں کہ مبتدی را،
را کا معنی ہے اردو میں ترجمہ کریں گے کو اچھا یا کو یا کا موقع کے مطابق کہ مبتدی را کہ ابتدائی طالب علم کو بعد از حفظ مفردات لغت از کا معنی ہے سے در کا معنی میں اور را کا معنی کو اور از کا معنی سے. اچھا حفظ مفردات لغت حفظ کا معنی یاد کرنا آپ جانتے ہیں اردو میں بھی بولتے ہیں کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا یعنی یاد کر لیا. مفردات مفرد کہتے ہیں اکیلا ایک جیسے میں کہتا ہوں زید دیکھو ایک لفظ ہے بکر ایک لفظ ہے کتاب ایک لفظ ہے بات سمجھ میں آ رہی. اچھا لغت کہتے ہیں زبان کو. لغت کسے کہتے ہیں؟ اردو کیا ہے؟ ایک لغت ہے زبان ہے. عربی کیا ہے؟ لغت ہے. کیا ہے؟ ایک زبان ہے. فارسی کیا ہے؟ لغت ہے یعنی ایک زبان ہے. تو لغت کا معنی زبان. بعد از حفظ مفردات لغت زبان اور مراد کون سی زبان ہے؟ ہاں فارسی میں تو کتاب ہے. نحو یہ نحو میں عربی زبان کے قوانین ذکر ہوتے ہیں کہ عربی کیسے پڑھنی ہے. ابھی میں نے تاریخ بتلائی تھی علم نحو کے ذریعے عربی بولنے اور لکھنے میں غلطی سے انسان بچتا ہے. تو یہ عربی زبان کے قوانین ذکر ہوں گے لیکن مصنف کی زبان فارسی تھی اور جس کو پڑھا رہے تھے ابتدائی طالب علم تھا تو اس کو فارسی زبان میں ہی اس کے لیے رسالہ لکھا. تو یہ کتاب فارسی میں ہے لیکن قوانین عربی کے ہوں گے. نحو جو ہے وہ عربی زبان کے قوانین ہوتے ہیں اس میں. تو لغت سے یہاں کون سی زبان مراد؟ عربی. بعد از حفظ مفردات لغت عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد. بعد از حفظ مفردات لغت آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں. عربی زبان کے مفردات یعنی اکیلے لفظ جو ہیں ان کو یاد کرنے کے بعد. از کا کیا ترجمہ تھا؟ سے. لیکن یہاں محاورہ میں سے نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں فارسی میں یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. ہر زبان کا اپنا طریقہ استعمال ہوتا ہے. تو از کا معنی سے ہے لیکن ہر جگہ پر آپ اس کا ترجمہ سے کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو اردو میں پھر بات برابر نہیں بنے گی. لیکن وہ اس موقع پر از کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعد از حفظ مفردات لغت عربی زبان کے یوں کہو مفردات سے مراد ہے عربی زبان کے الفاظ. عربی زبان کے الفاظ کو یاد کرنے کے بعد. اچھا کیا معنی عربی زبان کے الفاظ یاد کرنے کے بعد؟ یاد رکھو اس سے اشارہ ہے علم صرف کی گردانوں کی طرف. کس کی طرف؟ علم صرف میں آپ پڑھتے ہیں یا نہیں کہ ضربہ کا کیا معنی ہے؟ مارا اسے ایک مرد نے زمانہ ماضی میں. یضربو کا کیا معنی ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص حال یا استقبال میں. ضاربون کا کیا معنی ہے؟ وہ مارنے والا وہ ایک شخص. بھائی مضروب ان کا کیا معنی ہے؟ تو دیکھو ایک لفظ کا آپ نے صرف پڑھی ہوگی تو آپ کو ایک لفظ کا ترجمہ پتہ چلتا جائے گا. تو یہ مراد ہے اور اس میں انہوں نے اشارہ کر دیا. یہ بھی آگے بھی بیان کر رہے ہیں کہ طالب علم کو پہلے صرف اچھی طرح آنی چاہیے اس کے بعد اس کو نحو پڑھائی جائے. اس کے بعد اس کو نحو پڑھائی جائے. یہ آگے ابھی بات کر رہے ہیں دیکھنا ابھی آگے اور بھی بات کریں گے. اسی بارے میں بات کریں گے کہ جو بھی طالب علم یہ نحو جس کو آپ پڑھانے لگے ہیں اس کو صرف کی بنیاد اس کی بہترین بنی ہوئی ہو گئی. اور ہمارے ہاں عموماً طلباء جو کمزور رہ جاتے ہیں وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی صرف مضبوط نہیں ہوتی. تو پہلے صرف ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ نحو. ہمارے ہاں عموماً جب طلباء عبارت صحیح نہیں پڑھتے اساتذہ کہتے ہیں کہ اس کی نحو کمزور ہے. ٹھیک ہے نحو سے عبارت پڑھنے کا طریقہ انسان کو آتا ہے. ابھی میں نے بتایا انسان عبارت پڑھنے میں غلطی سے بچتا ہے. عربی صحیح بولتا ہے صحیح پڑھتا ہے لیکن اس نحو کی سارا دار و مدار صرف پر ہے.
اگر آپ نے صرف اچھی کر لی آپ کی نحو پھر آرام سے بہترین ہو جائے گی تھوڑی سی محنت سے. لیکن اگر آپ کی صرف اچھی نہ ہوئی نحو میں پھر جتنی مرضی محنت کر لیں آپ عبارت اچھی طرح نہیں پڑھ سکیں گے. اور ہمارے سارے مصنفین تقریباً کتاب کی شروع میں ہی بتا دیتے ہیں. جیسے دیکھو ابھی نحو بالکل شروع کرنے لگے ہیں بتلا دیا کہ یہ کس کے بعد ہے؟ صرف کو یاد کرنے کے. صرف یاد کرو گے تو یہ کتاب آپ کے لیے صرف آپ نے یاد کی ہوگی تو آپ کے لیے یہ کتاب آسان ہوگی. تو آپ بھی اگر علم صرف میں کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کریں. اور یہاں تو ماشاءاللہ آپ کو بہترین موقع ملا ہے. وہ والد صاحب کا ابواب الصرف کا طریقہ ہے دنیا کی آسان ترین صرف. انشاءاللہ آپ اس کو یاد کر لیں. صرف وہ بھی یاد ہو تو بخاری شریف تک آپ زبردست چلیں گے کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور بہت آسان بہت ہی آسان. تو اس میں خوب محنت کرو. وہ صرف 80 کے لگ بھگ باب ہیں اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں. یوں سمجھو وہ صرف کا نورانی قاعدہ ہے. نورانی قاعدہ کتنا آسان ہوتا ہے بچے کے لیے. اس کو الف با تا سا پڑھا تو یہ بھی صرف کی الف با تا ہے اس کے اندر. لیکن اتنی زبردست ہے اور اس میں والد صاحب کے خصوصاً اتنی برکات ہیں اتنی برکات اور انوارات ہیں کہ آپ اس کی لذت بھی محسوس کریں گے اور آپ زبردست صرفی بن جائیں گے. جو صیغہ آپ کے سامنے آئے گا 1 سیکنڈ میں آپ فوراً بتائیں گے. 1 سیکنڈ کے ذرا بھی نہیں سوچنا پڑے گا. تو اور وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے 5 مہینے میں طالب علم اگر بالکل اطمینان سے بھی چلے تو 5 ماہ میں زبردست اس کو یاد کر سکتا ہے. تو اپنی صرف بہترین کرو زبردست کرو وہ یاد کر لو اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آپ نحو میں ترقی کرتے ہی چلے جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی. تو ہمارے ہاں عموماً طلباء کمزور ہوتے ہیں. وہ نحو میں کمزوری کی وجہ نہیں ہوتی وہ بیچاروں کی صرف کمزور ہوتی ہے. صرف کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی اور صرف کے بڑے بڑے مشکل طریقے ہیں تو طالب علم شروع میں ڈر جاتا ہے کہ یہ تو میں یاد کر ہی نہیں سکتا اتنی مشکل صرف ہے. لیکن پرانے بزرگوں کا جو طریقہ تھا بہت آسان تھا. بغیر مشقت کے طالب علم زبردست صرفی بنتا تھا اور ابواب الصرف میں وہی طریقہ ہے پرانے بزرگوں والا. بھائی بہت مبارک طریقہ ہے. تو دیکھیے بھائی تو حفظ مفردات لغت سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان کے الفاظ کو یاد کرنے کے بعد یعنی اس کی گردانیں یاد کرنے کے بعد. وہ معرفت اشتقاق. معرفت کا معنی ہے پہچاننا. اشتقاق کہتے ہیں ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا. اشتقاق کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا. دیکھو صرف میں آپ نے پڑھا ہے کہ اصل ہے مصدر ضربن مصدر. پھر اس ضربن سے ضربہ ماضی کا صیغہ بنا لیا. دیکھو ایک نیا لفظ بنا لیا اس سے. پھر ضربہ سے کیا بنا لیا؟ یضرب مضارع بنا لیا. نیا لفظ بنا لیا جس کا معنی ہی بالکل الگ ہے. اسی طرح اس میں فاعل بنا لیا ضاربن. دیکھو اس کا معنی ہی بالکل الگ ہے. اس میں مفعول بنا لیا مضروبن. اس کا معنی ہی بالکل الگ ہے. اس میں آلہ بنا لیا مضربن. اس میں تفصیل بنا لیا اضرب. تو دیکھو ایک ہی صیغے سے آگے دوسرا صیغہ پھر تیسرا صیغہ بنتا چلا جاتا ہے. یہ جو ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتقاق. بھائی اشتقاق تو کہتے ہیں وہ معرفت اشتقاق. اور اشتقاق کو جاننے کے بعد کہ کیسے ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنایا جاتا ہے. اور یہ بھی علم صرف میں ہے. علم صرف میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ماضی کا پہلا صیغہ یوں ہوتا ہے مصدر سے یوں بنا. تینوں حروف پر کیا ہے؟ زبر آگے ضربہ. ایک باب ایسے ہے. ایک بازوں میں کیسے بناتے ہیں؟ سامعہ درمیان والے کو زیر اس پر پڑھتے ہیں. بازوں میں کیسے پڑھتے ہیں؟ کاروما. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ وہ سارے کس طرح ایک صیغے سے یعنی مصدر سے دوسرا صیغہ اور پھر اسے مضارع کیسے بناتے ہیں؟ شروع میں علامت مضارع لے آتے ہیں یضرب.
اور آخر سے ماقبل کو کبھی کسرہ دیتے ہیں، کبھی اس پر فتحہ ہی رکھتے ہیں، کبھی ضمہ دیتے ہیں. یضرب یکرم کرم یکرم. منع یمنع. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب آپ صرف یاد کر لیں گے، آپ کو ایک تو گردانیں آ گئیں، آپ کو دیکھو مفردات لغت آپ نے یاد کر لیے. کیا کر لیے؟ یعنی گردانیں یاد کر لیں. مفردات لغت سے کیا مراد ہیں؟ گردانیں یاد کر لیں. اور آپ کو اشتقاق کی بھی معرفت ہو گئی. آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں تفضیل کا صیغہ کیسے بناتے ہیں، اس میں آلہ کیسے بناتے ہیں، مضربن. اس میں ظرف کیسے بناتے ہیں، مضربن. سورج سمجھ میں آتی. اس میں فاعل کیسے بناتے ہیں، ماضی کیسے بناتے ہیں، مضارع کیسے بناتے ہیں. تو یہ ہے اشتقاق، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ معرفت اشتقاق، اور اشتقاق کو جاننے کے بعد وہ ضبط مہمات تصریف. ضبط کا معنی ہے یاد کرنا، یاد کرنا. اور مہمات جمع ہے مہمتن کی، اور مہمتن کہتے ہیں اہم اور ضروری چیز کو. مہمتن کا کیا معنی؟ ضروری چیز. تو یہ مہمات اس مہمتن کی جمع ہے. تصریف صاد کے ساتھ ہے. تصریف یہ علم صرف کا نام ہے. علم صرف کا ایک نام علم صرف اور دوسرا نام علم تصریف ہے. اور صرف کی اہم باتیں یاد کرنے کے بعد وہ ضبط مہمات تصریف، علم صرف کی اہم اور ضروری باتیں یاد کرنے کے بعد، اس سے مراد علم صرف کے قوانین ہیں. بھائی آپ نے پڑھا ہے قالا اصل میں کیا تھا؟ قولا تھا. وہ یا متحرک ہوں، ما قبل فتحہ ہو تو ان کو الف سے بدلتے ہیں، تو قولا سے قالا ہو گیا. تو یہ علم صرف کی اہم باتیں ہیں، جو قوانین ہیں اس کے. آگے دیکھو بھائی، آسانی کے ساتھ جب آپ کو یہ صرف کی چیزیں یاد ہوں گی تو یہ کتاب آپ کو آسانی سے نحو کی باتیں سکھلا دے گی. آپ سیکھ لیں گے، عربی زبان پڑھنا سیکھ لیں گے بآسانی. بکیفیت، کیفیت کہتے ہیں طریقے کو. کیفیت کسے کہتے ہیں؟ طریقہ اور حالت. بھائی ترکیب رکب یرکب، ترکیب کا معنی ہے جوڑنا. علم نحو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے. ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے، درمیان میں ربط کیسے دینا ہے، وہ علم نحو آپ کو بتلائے گا. بھائی کہتے ہیں بآسانی بکیفیت ترکیب عربی. یہ ترجمہ آخر سے ہوگا. عربی زبان کی ترکیب کے طریقہ جو ہے اس میں آسانی سے راہ نماید، راہ کہتے ہیں راستے کو، نماید کا معنی دکھانا. راہ نماید راستہ دکھاتی ہے، راہ نماید راستہ دکھاتی ہے. اب پورے جملے کو ذرا سنو. اما بعد، حمد و صلات کے بعد، بداں تو جان لے کے، ارشدک اللہ تعالی کہ اللہ تعالی آپ کی رہنمائی فرمائے کہ این مختصر است، کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے، مضبوط در علم نحو، جو علم نحو میں لکھی گئی ہے، کہ مبتدیرہ بعد از حفظ مفردات لغت، کہ ابتدائی طالب علم کو عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد، وہ معرفت اشتقاق، اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد، وہ ضبط مہمات تصریف، اور صرف کی اہم باتیں یاد کرنے کے بعد، یہ تینوں کام جب اس نے کیے ہوں گے تو پھر یہ جو مختصر کتاب ہے بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نمایت، یہ آسانی کے ساتھ عربی زبان کی ترکیب کا طریقہ جو ہے اس میں رہنمائی کرتی ہے، اس میں راستہ دکھاتی ہے. یہ کہ ایک مختصر کتاب کیا کرتی ہے؟
ابتدائی طالب علم کو اگر کیا ہو گردانے یاد ہوں، مفردات لغت اس کو یاد ہوں، یعنی اس کو گردانے یاد ہوں، اور اس کو اشتقاق کی پہچان ہو کہ کیسے ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بناتے ہیں، اور تیسرا اس کو صرف کے اہم قوانین یاد ہوں، یہ چیزیں جب یاد ہوں تو ان چیزوں کے بعد یہ والی کتاب جب پڑھے گا تو یہ کتاب اس کو آسانی سے عربی زبان کے ترکیب کا طریقہ، ترکیب کیا معنی؟ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ، یہ اس میں رہنمائی کرے گی، راستہ دکھائے گی۔ وہ بزودی، زود کا معنی ہے جلدی، زود کا کیا معنی؟ جلدی۔ وہ بزودی، اور جلدی در معرفت اعراب و بینا، معرفت کا کیا معنی؟ پہچان، جاننا، پہچاننا۔ اعراب و بینا، اعراب و بینا معرب اور مبنی ہونا، معرب اور یہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ کچھ الفاظ جو ہیں عربی کے، کچھ عربی کے الفاظ کیا ہیں؟ معرب، اور کچھ کیا ہیں؟ مبنی۔ معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے، مثلا دیکھو زید، بعض جگہ عربی عبارت آپ پڑھیں گے وہاں آئے گا زیدن، بعض جگہ آئے گا زیدن، بعض جگہ آئے گا زیدن، تو یہ دیکھو لفظ کا آخر بدل رہا ہے، کہیں زیدن، کہیں زیدن، اور کہیں پر زیدین، تو یہ جو لفظ کا آخر بدل رہا ہے معلوم ہوا یہ لفظ معرب ہے۔ معرب جو ہوتا ہے اس کا آخر بدلتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مبنی، مبنی وہ ہے جس کا آخر نہیں بدلتا، جیسے ہوا، ہوا ضمیر ہے، یہ جہاں پر بھی آئے گی ہوا ہی پڑھنا پڑے گا، یہاں پر وہ پر حرکت بدلے گی نہیں، ہمیشہ ہوا ہی پڑھنا پڑے گا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے ہاذا اس میں اشارہ ہے، یہ بھی مبنی ہے، اس کا بھی آخر نہیں بدلے گا۔ تو بعض الفاظ عربی کے کیا ہیں؟ معرب ہیں۔ معرب کیا معنی؟ ان کا آخر بدلتا ہے، اور بعض الفاظ کیا ہیں؟ مبنی ہیں، ان کا آخر نہیں بدلتا، وہ جہاں بھی آ جائیں آپ نے ان کو اسی طرح پڑھنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ اس کے ذریعے ایک تو عربی زبان کی ترکیب کا طریقہ سیکھ لیں گے، اور نیز اس کے ذریعے آپ کو معرب اور مبنی کی جلدی پہچان ہو جائے گی۔ وہ بزودی در معرفت اعراب و بینا، اور جلدی یہ معرب اور مبنی کے پہچاننے میں، وہ سواد خواندن، سواد کا معنی ہے ملکہ، مہارت، مہارت، ملکہ، لام پر زبر پڑنا ہے، ملکتن، ملکہ کس کو کہتے ہیں؟ مہارت۔ دیکھو کاریگر ہوتا ہے بھائی، گاڑیوں کا کاریگر ہے، آپ کسی ساتھی کو لے جاتے ہیں کہ بھئی اس کو بھی یہ کام سکھا دیں، آپ کے اس ساتھی کو وہ کام نہیں آتا، لیکن وہ اس کام سیکھنے لگ جاتا ہے، 2 4 6 مہینے، سال، 1.5 2 گزرتے ہیں، وہ زبردست کاریگر بن جاتا ہے۔ اب دیکھو اس کو گاڑیوں کے کام میں مہارت حاصل ہو گئی، اس کو ملکہ کہتے ہیں۔ یہ جو مہارت ہے، کیا اس کا کیا نام ہے؟ ملکہ۔ ملکہ کا کیا معنی؟ مہارت، مہارت۔ خواندن، خواندن کا معنی ہے پڑھنا، خواندن کا کیا معنی؟ پڑھنا، تو خواندن کا معنی پڑھنا۔ سواد خواندن، سواد خواندن پڑھنے کا ملکہ، پڑھنے کی مہارت۔ یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو علم صرف یاد ہو، اور اس کے بعد یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو عربی زبان کے پڑھنے کی مہارت جلدی حاصل ہو جائے گی، عربی زبان کے پڑھنے کی مہارت جلدی حاصل ہو جائے گی۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اچھا، توانائی دہد، توانائی کا معنی ہے طاقت اور قوت، توانائی دہد طاقت دے گی۔ یہ کتاب آپ کو عربی زبان کے پڑھنے کی مہارت میں طاقت دے گی، آپ جلدی مہارت حاصل کر لیں گے۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ بتوفیق اللہ تعالی، اللہ کی توفیق کے ساتھ، وعونہ، اے عون اللہ، عونہ کی ہا ضمیر کس کو راجع؟ لفظ اللہ کو، اور عون کہتے ہیں مدد کو۔ بتوفیق اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے، وعونہ، اور اللہ کی مدد کے ساتھ۔ معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ تو دیکھو مصنف نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ رب العالمین کہا،
اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا، اور اس کے بعد مختصراً اس کتاب کا تعارف کروایا کہ یہ مختصر است مضبوط در علم نحو، کہ یہ مختصر رسالہ، یہ مختصر کتاب میں نے کس فن اور کس علم میں لکھی ہے؟ علم نحو کے اندر، نون ہا واو بھائی نحون، تو یہ علم نحو میں نے لکھی ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے سے طالب علم کو فائدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پہلے کون سا علم پڑھا ہو؟ علم الصرف پڑھا ہو، اس کو صیغوں کا پتہ ہو، اس کو اشتقاق کا پتہ ہو، کیسے ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنایا جاتا ہے، اس کو علم صرف کے قوانین کا پتہ ہو، تو پھر اس کے بعد یہ کتاب جب پڑھے گا تو یہ کتاب اس کو آسانی سے عربی زبان کی ترکیب کا طریقہ بھی بتلائے گی، اور نیز اس کے ذریعے اس کو جلدی سے معرب اور مبنی کی پہچان، اور اسی طرح عربی زبان کے پڑھنے کا جو ملکہ ہے، جو عربی زبان کے پڑھنے کی جو مہارت ہے، اس میں یہ کتاب اس کو قوت دے گی، توانائی دے گی، طاقت دے گی، بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، اور یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ کوئی میرا کمال یا میری کتاب کا کمال نہیں، بلکہ یہ سارا کس کی توفیق سے ہوگا؟ اللہ کی توفیق اور مدد سے ہوگا انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو یہ کتاب کس علم میں؟ علم نحو میں، اور اس کے پڑھنے سے پہلے کیا ضروری؟ کہ طالب علم کو عربی زبان کے مفردات کا پتہ ہو۔ عربی زبان کے مفردات سے کیا مراد ہیں؟ صیغے اور گردانے، اور نیز اس کو اشتقاق کا پتہ ہو۔ اشتقاق کسے کہتے ہیں؟ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ، یا ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنایا جاتا ہے، اور ضبط مہمات تصریف، کہ اسے صرف کی اہم باتیں یاد ہوں۔ کیا مراد ہیں؟ قوانین۔ یہ تینوں چیزیں یعنی اس کو علم صرف میں اچھی مہارت ہوگی، تو پھر اس کے بعد آسانی کے ساتھ یہ عربی زبان کی ترکیب میں اس کی رہنمائی کرے گی کہ کیسے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کر جملہ بنانا ہے، کیسے جملہ بنانا ہے، کیسے عربی زبان میں بات کرنی ہے، کس طرح اس کو لکھنا ہے، اس میں یہ مدد کرے گی، اور نیز اس کی یہ سب چیزیں جب اس کو یاد ہوں گی تو پھر یہ کتاب اس کو معرب اور مبنی کی پہچان کروائے گی۔ اس کو پتہ لگ جائے گا کون سا لفظ معرب ہے، اس میں تبدیلی آئے گی، اس کے آخر میں اعراب بدلے گا، اور کون سا لفظ مبنی ہے جس کا آخر نہیں بدلے گا، اور نیز اس کے ذریعے یہ عربی زبان کے پڑھنے کی جو مہارت ہے اس میں یہ کتاب اس کو طاقت دے گی، توانائی دے گی، اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، بس اب جلدی جلدی ایک دفعہ پھر ترجمہ سمجھ لیں بھائی۔ میں نے اتنی تفصیل بیان کی بھائی، اتنی، تو آپ نے بھی خوب شوق سے پڑھنا ہے، محنت سے اس کو یاد کرنا ہے، ایک ایک لفظ سمجھتے جائیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ دوبارہ پوچھیں بھائی، لیکن گزرنے نہ دیں کسی چیز کو ویسے ہی۔ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ان کا اچھا انجام ہوگا آخرت میں، ان کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ والصلاۃ والسلام، اور رحمت اور سلامتی ہو علی خیر خلقہ، اس پر جو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، محمد یعنی کہ محمد، و آلہ، اور اسی طرح رحمت اور سلامتی ہو ان کی پیروی کرنے والوں پر، اجمعین، سارے کے سارے، ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ سب کے سب پر رحمت اور سلامتی ہو۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، بدعتو جان لے، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالی آپ کی رہنمائی فرمائے کہ این مختصر است مضبوط در علم نحو، کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے جس کو علم نحو میں لکھا گیا ہے، کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت، کہ ابتدائی طالب علم کو عربی زبان کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد، و معرفت اشتقاق،
اور عربی زبان کے اشتقاق کو جاننے کے بعد و ضبط مہمات تصریف اور علم صرف کی اہم باتوں کو یاد کرنے کے بعد بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہنمائد آسانی کے ساتھ عربی زبان کی ترکیب کے طریقے میں راستہ دکھلاتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے، و بزودی در معرفت اعراب و بنا اور جلدی ہی معرب اور مبنی کے پہچاننے میں، و سواد خواندن اور پڑھنے کے مہارت میں، پڑھنے کے ملکے میں توانائی یہ کتاب توانائی دیتی ہے بتوفیق اللہ تعالی و عونہ، اللہ تعالی کی توفیق اور اللہ کی مدد سے۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ حل ہو گیا؟